اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ محمد کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج امیر معاویہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، امیر معاویہ کی شخصیت اور ان کے کردار، اور امیر معاویہ کون تھا۔ امیر معاویہ سے تعلق رکھنے والے جو سوالات بار بار پوچھے جاتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں کافی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ہے، اور جناب سید صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کے تحقیقات کے حوالے سے کچھ گفتگو اس موضوع پر ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑی گفتگو لمبی بھی ہو سکتی ہے، ضرور سنیے گا۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے اور بغور سنیے، اور اس کو جو ہے اپنے ذہن و دل میں اتاریے، اور پھر فیصلہ کرنا اور سوچنا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اوپر ہے کہ امیر معاویہ کی شخصیت کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو بھی عقیدہ آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، ہم کو نہ تو اس سے کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی ہم آپ کو کوئی زبردستی کرنے والے ہیں، لہٰذا بغور اس تحقیقی گفتگو کو ضرور وقت نکال کر کے سنیے۔ سامعین کرام، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ جس دل میں ان کی شدید محبت نہ ہو وہ دل ویران ہے اور ایمان سے بالکل خالی ہے۔ معاویہ کا عرس جو لوگ مناتے ہیں اور اس کے نام پر مساجد کا نام رکھتے ہیں، یہ لوگ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر خارجیت اور ناصبیت کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ قطعاً سنی نہیں ہیں۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک کسی امام اہل سنت نے معاویہ کا عرس نہیں منایا، اور نہ ہی کتب حدیث، سیرت و تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ہے۔ لوگوں میں ضد بازی بہت عام ہو گئی ہے، حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی ہم ضد کو نہیں چھوڑتے۔ اکثر معاملات میں ہم حق جان چکے ہوتے ہیں، مگر ہم نے معاملے کو ہار جیت سمجھ لیا ہوتا ہے، اس لیے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اگرچہ ہم اس معاملے میں غلط ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو پھر میں ہار جاؤں گا۔ خدا را دینی معاملات کو ضد یا ہار جیت نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی تباہی ہے، بندہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم حسینی سنی ہیں، ہم کسی نام نہاد مجتہد اور اس کے اجتہاد کو نہیں مانتے۔ جس کا تلوار چلانا بھی اجتہاد ہو، جس کا گالیاں دینا بھی اجتہاد ہو، جس کا بدھ کے دن جمعہ ادا کرنا بھی اجتہاد ہو، ہم ایسے مجتہدین کو نہیں مانتے۔ ایسے مجتہد جو اپنی اولاد کو قتال آل محمد پر معمور کر دے، بغض آل رسول کے لیے، ہمارے آقا و مولا سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اے پنجتن کے چاہنے والوں، اب منہ پہ لگی ٹیپ اتارنے کا وقت ہے۔ اس خاموشی کی وجہ سے آج معاویہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ جس نے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور علی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی اور گالیاں بکی، مولا حسن کو زہر دلوایا، کئی صحابہ پر ظلم کیا اور شہید کیا، جو سانحہ کربلا کا اصل ذمہ دار ہے، اس کا عرس منایا جا رہا ہے، اس کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، جھوٹی حدیث اور روایتیں گھر گھر پھیلائی جا رہی ہے، اور کتابیں شائع کی جا رہی ہے، اور مسجدوں میں اس کی تعریف میں تقریریں ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اور سیمینار لگے ہیں، اور یہ سب کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہی نام نہاد سنی ہیں۔ اب ہمارا خاموش رہنا گناہ ہوگا، کھل کر اس کا پردہ فاش کرنا ہوگا۔ ہمارے آقا و مولا حسین علیہ السلام نے پورا گھر کٹوا دیا حق کے لیے، اور ہم لوگ زبان سے بھی حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، پھر کس بات کا ایمان اور کیسا عشق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ معاویہ نے کب ایمان لایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فتح مکہ کے بعد جن کو غلام بنانے کے بجائے آزاد کر دیا گیا تھا، ان سب کو طلقہ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جن سے سازشوں اور شرارتوں کا اندیشہ تھا، اسی بنا پر انہیں مال بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ دیا گیا تھا۔ انہیں طلقہ کے ساتھ مؤلفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے، تو اسی مؤلفۃ القلوب میں معاویہ بھی شامل ہے۔
معاویہ کا ایمان لانا دلیل کی روشنی میں سماعت کریے۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مترجم شمس بریلوی صاحب صفحہ نمبر 405 میں لکھتے ہیں کہ معاویہ اور ابو سفیان فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ معاویہ اور ابو سفیان کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 405 پر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں صفحہ نمبر 414 میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کو شورا میں کیا دخل ہے؟ معاویہ تو طلقاء میں سے ہے جن کے لیے خلافت ہو ہی نہیں سکتی۔ معاویہ کو شورا میں کیا دخل ہے؟ معاویہ تو طلقاء میں سے ہے جن کے لیے خلافت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں، صفحہ نمبر 414 پر۔ امام ابو بکر الجساس الحنفی اپنی مایہ ناز کتاب احکام القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 83 پر قرآن پاک کی آیت کی تصریح میں صحابہ کرام کے فضائل لکھتے ہیں اور آخر میں وضاحت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں معاویہ داخل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف ان صحابہ کا بیان کیا ہے جو اپنے وطنوں سے نکالے گئے، اور معاویہ تو ان میں شامل نہیں بلکہ وہ تو طلقاء میں سے ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عبد الرشید نعمانی صاحب اپنی کتاب حضرت علی علیہ السلام اور قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طلقاء کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، طلقاء یہ وہی لوگ ہیں جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چھوڑ دیا تھا اور ان سے کوئی باز پرس نہیں کی تھی، اور طلقاء وہ لوگ ہیں جو ناچاری کو اسلام میں داخل کر لیے تھے، یعنی مجبوراً اسلام لائے تھے، یعنی ابھی اسلام ان کے دل میں رچا بسا نہیں تھا۔ ائمہ احناف کی جلیل القدر امام ابو بکر احمد بن علی جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احکام القرآن میں رقم تراز ہیں کہ معاویہ طلقاء میں شامل ہے۔ معاویہ طلقاء میں شامل ہے۔ اب دیکھیے ان طلقاء کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اور اس کے ساتھ جو تفسیر ہے وہ ہے خزائن العرفان سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 29، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولہم ینظرون۔ ترجمہ اس کا دیکھیے، تم فرماؤ، یعنی آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے سکے گا۔ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا نفع نہیں دے سکے گا، یہ سورہ سجدہ کی آیت میں ہے۔ اس کی تفسیر میں فیصلے کے دن سے فتح مکہ بھی مراد لیا گیا ہے، یعنی فتح مکہ کے دن جو کافر ایمان لائے ان کا ایمان لانا کچھ نفع نہ دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی دیکھیے، جو بخاری شریف اور دیگر حدیث کے کتب میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ سے کہا کہ تم دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو۔ چنانچہ وہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ اور ان کی بھائی دونوں اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ وہ اور ان کے بھائی کیا کر رہے تھے؟ دونوں اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو دیکھا تو تشریف لائے، اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ ہم لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے اور ان کے سر سے گرد پوچھی، مطلب گردہ کو صاف کیا، اور فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گی، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گی۔ عمار انہیں اللہ کی عطایت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 78
نعمت الباری شرح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 220 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 447 اور 2812 ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7320 اور 7322 اور 7324 اور بھی بہت سارے کتب میں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب اس حدیث کے تعلق میں شارحین کیا کہتے ہیں وہ بھی غور سے سنیے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 586 کتاب الصلاۃ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس میں کہ امام برحق علی المرتضیٰ علیہ السلام تھے، امام برحق علی المرتضیٰ علیہ السلام تھے اور معاویہ کا لشکر باغی تھا۔ کون لکھ رہے ہیں؟ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ امام برحق علی علیہ السلام تھے اور معاویہ کا لشکر باغی تھا۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب الفتن صفحہ نمبر 367 جلد 29 میں بھی اس حدیث کو شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ جو فرمایا ہائے عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے علی علیہ السلام امام برحق تھے اور معاویہ کے گروہ نے، ان کے ساتھیوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اور یہ بات بہت غور طلب ہے کہ اس صفحہ میں جہاں جہاں معاویہ کا نام آیا ہے وہاں رضی اللہ عنہ نہیں لکھا گیا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ اس صفحہ میں، جس صفحہ پر یہ بات لکھی گئی ہے، اس صفحہ میں جہاں جہاں پر معاویہ کا نام آیا ہے وہاں پر کہیں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری میں جلد دوم صفحہ نمبر 222 میں حدیث عمار کی شرح میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ حضرت عمار کو معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا ترجمہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی حدیث عمار کے شرح میں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ کو جو کہ معاویہ کے ساتھی تھے جنت یعنی سبب جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ سبب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت ہے جو کہ اس وقت واجب الطاعتہ امام تھے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے علامہ وحید الزما بھی صحیح بخاری کی شرح جلد اول صفحہ نمبر 315 کتاب الصلاۃ میں اسی حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ باغی گروہ معاویہ کا گروہ ہے اور یہ باغی گروہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ کی طرف کھینچتا تھا اور وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 286 کتاب الفتن باب 10 میں ہے کہ میں بدر الدین عینی کہتا ہوں کہ معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے۔ میں بدر الدین عینی کہتا ہوں کہ معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے، ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا۔ کیا معاویہ اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک اجر کی امید رکھتے ہوں؟ صحیح مسلم کی شرح المفہم میں امام الحافظ ابی العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی روشنی میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل نے ثابت کیا کہ معاویہ اور اس کا گروہ باغی ہے اور حق پر جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور اس کی وجہ واضح ہے، اس وقت زمین پر علی علیہ السلام سے زیادہ خلافت کا حقدار کوئی نہ تھا اور کسی نے ان کی مخالفت نہ کی سوائے معاویہ کے۔ ان کی بیعت اہل وقار صحابہ نے کی اور دار البحرہ والوں نے کی، اور واجب تھا
اہل شام پر، اہل حجاز پر، اہل عراق پر اور دوسروں پر کہ علی علیہ السلام کی بیعت کرتے اور ان کی مخالفت کرنا حرام تھا۔ انہوں نے ان کی مخالفت پر عمل کیا اور ظالم ٹھہرے اور وہ حق کے راستے سے پھر گئے، اور ان پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی روشنی میں بغاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ تعویلات فاسدہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، کیونکہ یہ تعویلات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریف ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب صحیح مسلم کی شرح صفحہ نمبر 791 میں بھی اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کے باغی گروہ نے قتل کیا اور معاویہ برابر سرابر چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کے باغی گروہ نے قتل کیا اور معاویہ برابر سرابر چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے، مطلب اس کی بخشش ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ التنویر شرح الجامع الصغیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ باغی گروہ سے مراد معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں، اور علی علیہ السلام کی بیعت جنت کی راہ اور بغاوت جہنم کا بلاوا ہے، اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اپنی کتاب میرات المناجیح شرح مصقات المصابیح میں جلد ہستم یعنی 8واں صفحہ نمبر 179 پر حدیث عمار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں 3 غیبی خبریں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ مظلوم ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کے قاتل باغی ہوں گے۔ مرقات المفاتیح شرح مصقات المصابیح جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 43-44 پر ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باغی جماعت سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی معاویہ اور اس کی جماعت کے متعلق تھی، کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شہید کر دیے گئے تھے۔ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ اور اس کی جماعت نے قتل کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق یہی جماعت شرکس اور باغی تھی، کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام ہی امامت کے مستحق تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے معاویہ اور ان کے جماعت نے انکار کر دیا تھا۔ شیخ الاسلام محمد انور اللہ خان فاروقی جو اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے بانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام حصہ 5 صفحہ نمبر 83 میں صاف فرما دیا ہے کہ معاویہ باغی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو یہ خبر تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشنگوئی حضرت علی علیہ السلام سن چکے تھے کہ معاویہ باغی ہے۔ مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حسب و نصب جو 12 امام کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں صفحہ نمبر 254 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ باغی ہے، اور معاویہ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باطل تعویل کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں معاویہ کے اجتہاد کی اصل حقیقت بیان کر دی ہے اور فرمایا ہے کہ معاویہ باغی، فاسق اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا تھا۔ سبل الاسلام جلد 2 صفحہ نمبر 376 میں محمد بن اسماعیل سنانی کی کتاب ہے، اور اس کی شرح کرنے والے امام حجر عسقلانی ہیں۔ اس کا نام بلوغ المرام ہے۔ اس کے باب قتال اہل البغا میں معاویہ کو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ معاویہ باغی ہے، اور اس قول پر اہل سنت نے اجماع نقل کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالت الخفا میں حصہ 2 صفحہ نمبر 371 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کی خلافت تسلط یعنی زور و قبضہ سے منعقد ہوگی۔ معاویہ کی خلافت تسلط یعنی زور و قبضہ سے منعقد ہوگی، بیعت کے ذریعے سے نہیں ہوگی، شیخین کی سیرت پر نہ ہوگی، اور امام وقت سے بغاوت کے بعد منعقد ہوگی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں لکھتے ہیں یہ بات۔
تو ثابت ہوا کہ معاویہ نے بغیر بیعت کے جبر و تسلط سے امام وقت کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار حاصل کیا۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں صفحہ نمبر 67 پر اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی وہ باغی تھے۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا دیوبندی لکھتے ہیں، کتاب تقریر بخاری شریف حصہ اول صفحہ نمبر 377 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کے جماعت میں تھے اور جنگ صفین میں معاویہ کے لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ اس سے معاویہ کی جماعت کا باغی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7053 میں کتاب الفتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلیفہ برحق کے عطایت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ خلیفہ برحق کے عطایت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر ہو تو اس کی موت کیا ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، ان کی حدیث ہے۔ پھر اسی صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 کتاب الجہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اے عمار، تجھے باغی گروہ قتل کرے گی اور تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر آپ جب پرکھیں گے تو یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ باغی، یہ عمار کے قاتل، یہ دوزخ کی طرف بلانے والے اور خلیفہ راشد کے ہدایت سے نکلنے والے اور توبہ بھی نہ کرنے والے کون لوگ تھے۔ یہ صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ معاویہ اور معاویہ کے گروہ والے لوگ تھے۔ تو اوپر بیان شدہ پہلی حدیث کے روشنی میں معاویہ کی موت جہالت پر ثابت ہوتی ہے۔ کتاب علام النصر المبین صفحہ نمبر 3 میں ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ معاویہ باغی اور ظالم ہے۔ سید الاولیاء محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و سوانح پر 100 سالہ قدیم نایاب کتاب غوث اعظم میں یہ بیان ہوتا ہے کہ عنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک دفعہ معاویہ نے اس معاملے میں کلام کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ ممبر پر کھڑا ہو کر علی مرتضیٰ علیہ السلام کو لعنت کرے، تو انہوں نے معافی طلب کی۔ تو جواب ہوا کہ تم کو ضرور کرنا ہوگا۔ آخر وہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، صاحبو، مجھے معاویہ نے علی المرتضیٰ علیہ السلام پر لعنت کرنے پر مامور کیا ہے۔ تم ہوشیار ہو کر سنو کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام اور معاویہ دونوں آپس میں لڑ کٹ رہے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مخالف کو باغی سمجھتا ہے۔ پس میں دونوں میں سے ایک پر لعنت کرتا ہوں، خدا تمہیں رحمت کرے، تم بھی آمین کہنا۔ پھر یہ کہا کہ اے معبود برحق، تو بھی اور تیرے فرشتے اور انبیاء اور تمام مخلوق بھی اس پر لعنت کر جو اپنے صاحب کا باغی ہو، اور جماعت باغیہ پر بھی لعنت پہنچا۔ اور پھر فرمایا، اللہم لانا کثیر حاضرین، خدا تمہیں رحمت کرے، تم بھی آمین کہو۔ تو سامعین، اس کتاب میں عنب بن قیس کی روایت میں لعنت کی گئی ہے باغی گروہ پر، اور باغی کون ہے یہ پہلے ہی ثابت کیا جا چکا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تکمیل الایمان میں صفحہ نمبر 171 پر لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ معاویہ اور ان کے ساتھی باغی تھے۔ انہوں نے خروج کیا امام برحق پر اور خلیفہ مطلق علی المرتضیٰ علیہ السلام پر، اور اس پر دلیل ہے عمار بن یاسر والی وہ حدیث جو معنوی لحاظ متواتر کے ساتھ حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مناقب امام احمد بن حنبل میں صفحہ نمبر 832 پر اہل سنت کے علماء و فقہا کا متفق علیہ قول لکھتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو نہ مانے وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو نہ مانے وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلافت کو کس نے نہیں مانا اور اس قول سے وہ کیا ثابت ہوا۔ سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نام و نسب میں باب نہم میں صفحہ نمبر 533 پر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ
اور مولانا امجد علی رضوی کی بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاویہ کے خطا اجتہادی نہیں بلکہ خطا منکر ہے جو فتنہ پیدا کرنے والی خطا ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کی خطا اجتہادی نہیں بلکہ خطا منکر ہے جو فتنہ پیدا کرنے والی خطا ہوتی ہے۔ امام اہل سنت علامہ ابو شکور محمد بن عبد السعید سالمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید ابو شکور سالمی میں صفحہ نمبر 370 پر معاویہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ قرآن اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ باغی ثابت ہوتا ہے، اور اسی کی تائید میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اپنے اصحاب تلامذہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ ہو کر معاویہ سے حضرت علی کی حمایت میں جنگ کرتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مدارج النبوت میں صفحہ نمبر 284 پر لکھتے ہیں حدیث متواتر کے تحت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کے ساتھیوں نے قتل کیا۔ معاویہ اور اس کی جماعت کے ساتھی باغی تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تکمیل الایمان اور اس کے ساتھ تعلیقات و حواسی احمد رضا خان بریلوی کی صفحہ نمبر 177 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ معاویہ اور اس کا گروہ باغی اور جہنم کے طرف بلانے والا قرار پائے گا۔ معاویہ اور اس کا گروہ باغی اور جہنم کے طرف بلائے جانے والا قرار پائے گا۔ عاشق رسول مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوت میں صفحہ نمبر 143-44 پر بھی اس تعلق سے لکھتے ہیں اور ان کے نزدیک بھی معاویہ اور اس کا گروہ باغی قرار پایا ہے۔ مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب کی کتاب حضرت علی علیہ السلام اور قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے کہ امام ابن ماجہ حنفی نے معاویہ کو امام ظالم اور باغی قرار دیا ہے۔ کتاب تفتازانیہ میں حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی مدظ اللہ العالی نے ثابت کیا ہے کہ صفحہ نمبر 474 پر یہ بات ہے کہ نار جہنم کی طرف بلانے والا گروہ وہی معاویہ اور اہل شام کا باغی گروہ تھا۔ نسیم الریاض فی شرح صفا قاضی ایاز میں شہاب الدین خفازی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 171 پر حدیث عمار کی تصریح میں لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں لفظ الباغیہ ہے جو بغی سے ہے اور اس کا معنی ہے امام کے خلاف ناحق خروج کرنا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا اور قصاص عثمان کے اجتہاد میں حضرت علی علیہ السلام صحیح اجتہاد پر تھے اور معاویہ خطا وار تھا۔ مزید خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معاویہ حدیث عمار کا انکار نہ کر سکا تو تعویل کر دی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لانے والوں نے قتل کیا۔ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معاویہ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار نہ کر سکا تو تعویل کر دی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لانے والوں نے قتل کیا۔ شرح المقاصد میں امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 309 پر، اور یہ عقیدے کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معاویہ اسلام کا پہلا باغی تھا۔ معاویہ اسلام کا پہلا باغی تھا۔ اہل سنت کے امام عابدین کتاب حاشیہ ابن عابدین میں صفحہ نمبر 412 پر لکھتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم اندازے سے یہ نہ جان سکتے کہ اہل قبلہ کے ساتھ جنگ میں کیا نمونہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے پیروکار اہل عدل تھے اور آپ کے مخالفین باغی تھے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر محی الدین ابن عربی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253 میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باغی وہ ہوتا ہے جو حق کے متضاد یعنی باطل پر ہو، جیسا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے باوجود بھی معاویہ اور اصحاب معاویہ سے قتال کے لیے میدان میں نکلے،
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ معاویہ اور اس کے ساتھی باغی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب صفحہ نمبر 89 پر فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کے عہد خلافت میں فتنہ برپا ہوا اور جنگ ہوئی، تب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہمراہ جنگ صفین کے روز آپ کے دشمن معاویہ اور اس کے گروہ کے ساتھ لڑ کر شہادت پائی۔ اللہ ان سے راضی ہو، زندہ رہے تو حمد کے لائق اور وفات پائی تو شہید۔ یعنی کہ اس عبارت سے صاف ہو جاتا ہے کہ معاویہ اور اس کا گروہ مولا علی کا دشمن تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جوامع الکلم میں صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے۔ آپ جنگ صفین کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں میں 4 نام آتے ہیں: بنی امیہ، یزید، مروانیہ، خوارجیہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں میں 4 نام آتے ہیں: بنی امیہ، یزید، مروانیہ، خوارجیہ۔ مزید حضور بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اشاروں میں معاویہ اور اس کے گروہ کو کفار مکہ سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حکم بنانے کے وقت تحریر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب لکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو امیر المومنین تسلیم کر لیتے تو پھر جنگ کس بات کی ہوتی، یعنی امیر المومنین ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رضامندی ظاہر کی اور امیر المومنین کا لفظ ہٹا دیا اور علی بن ابی طالب لکھا۔ انہوں نے ایسا حکم دیا جس طرح حدیبہ کے موقع پر صلح نامہ لکھنے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد رسول اللہ لکھنے پر کفار نے اعتراض کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہی چیز یہاں پہ دہرائی گئی تھی اسی طرح سے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کتاب فوائد الفوائد صفحہ نمبر 431 پر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ بندے نے پوچھا کہ یہ عبد الرحمن مسلمان تھا؟ تو فرمایا کہ ہاں مسلمان تھا اور معاویہ کی طرف ہو گیا تھا۔ مسلمان تھا اور معاویہ کی طرف ہو گیا تھا۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی بہت کافی ہوتی ہے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی اپنے باتوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ عاشق رسول اور محب اہل بیت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معاویہ کو باغی ہی لکھا ہے۔ ان کی کتاب تجدید فکریات اسلام صفحہ نمبر 134 پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اموی حکمرانوں کی عملی مادیت کو ایک ایسے کھوٹے کی ضرورت تھی جس پر وہ کربلا جیسے اپنے مظالم کو ٹانگ سکے اور ان شمرات کو تحفظ دے سکے جو معاویہ کے بغاوت کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئے تھے، تاکہ ان کے خلاف کوئی عوامی انقلاب جنم نہ لے سکے۔ یہ جملے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ روایت ہے کہ قدریہ کے ایک ممتاز عالم معبد الحبیبی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اموی حکمران مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں اور اس قتل کو رضائے الہی قرار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور اس قتل کو کیا کرتے ہیں؟ رضائے الہی بھی قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دشمن اور جھوٹے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دشمن ہیں اور وہ جھوٹے بھی ہیں۔ سامعین کرام، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں اور محدثین، شارحین، ائمہ اور اکابرین اور اولیاء کاملین اور صوفیاء کرام کی کتب سے یہاں پر معاویہ بن ابو سفیان کو باغی ثابت کیا جا چکا ہے۔ اب ذرا دیکھتے چلیے کہ قرآن و حدیث اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں باغی پر کیا حکم ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شورى آیت نمبر 42 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما سبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں
اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 308 حدیث نمبر 2511 میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغاوت اور رشتے ناطے توڑنے کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والوں کو دنیا میں بھی جلد سزا دیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب تیار کر رکھیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بغاوت کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ فقہ کے مسائل کی بہت ہی مشہور کتاب رد المختار صفحہ نمبر 107 پر باغیوں کی سزا کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ یہ فرض ہے کہ ہر مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، سوا 4 کے، یعنی باغی اور چور کے، یعنی باغی کی اور چور کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ نہ تو ان کو غسل دیا جانا چاہیے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے۔ یہ باغیوں کا حکم ابھی پڑھ کر کے سنایا جا رہا تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ کس طرح کا باغی تھا، یہ دلیل کی روشنی میں ثابت ہوئی۔ اور باغیوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اوپر میں دیے ہوئے جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حوالے ہیں، اس پر بھی کافی غور کرنا چاہیے اور تفصیل سے اس پر جب اسٹڈی کریں گے، ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے اس کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے۔ چلیے اس موضوع کو آج یہیں پر بند کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے حصے میں معاویہ کے تعلق سے دوسرے موضوع کو سامنے لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پر بھی بات کریں گے دلیل کی روشنی میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، پڑھنے لکھنے میں جو غلطی ہوئی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔